ایک یہودی نے آقا کو دیکھ لیا تھا، ایک یہودی بچے نے آقا کو دیکھ لیا تھا. اسے کیا ملا؟ ایک یہودی غیر مسلم بچہ ایک مرتبہ اس نے مدینہ المنورہ میں کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسین چہرے کو دیکھ لیا، آقا کے حسن کو دیکھ لیا، چہرہ والضحیٰ کو دیکھ لیا، آقا کی زلفوں کا اسیر ہو گیا، آقا کے پیار کو، آقا کے عشق کو، چہرہ والضحیٰ کو، چہرہ یار کو آئینے دل میں یوں اتار لیا، دل کے آئینے میں یوں اتار لیا کہ آقا کے عشق میں، آقا کی محبت میں ہر وقت روتا رہتا، گریہ زاری کرتا، آقا کو یاد کرتا. ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، ایک ہی بیٹا تھا، یہودی تھے ماں باپ اس کے، خود بھی یہودی تھا. ایک مرتبہ آقا کے حسن کو دیکھ لیا، اس کا سودا ہو گیا، بازار مصطفیٰ میں آقا کا دیوانہ ہو گیا، آقا کا عاشق ہو گیا. ماں باپ کو بتایا نہیں، ماں باپ کو اطلاع نہیں دی کہ میں حضور کا عاشق ہو گیا ہوں، حضور سے محبت کرتا ہوں. چپ کے گھر سے چھپ کر کسی بہانے، کبھی بکریاں چرانے کے بہانے مدینہ المنورہ میں آقا کے حسن کو تلاش کیا کرتا، کبھی مسجد نبوی شریف کے دروازے سے چپ کے آقا کا حسین چہرہ دیکھ لیا کرتا تھا، آقا کے حسن کو دیکھتا، آقا کی عظمتوں کے ترانے الاپتا. ایک وقت گزر گیا، ایک مدت بیت گئی، آقا کا دیدار نہیں ہوا. تمنائے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیمار ہو گیا، بیمار عشق مصطفیٰ ہو گیا. اس قدر بیمار ہوا کہ بستر علالت کو اپنا بچھونا بنا لیا. وہ بستر پر آ گیا، ماں باپ پریشان ہیں، حیران ہیں، اسے کیا ہوا، اچانک اسے کیا ہو گیا. بے شمار فزیشنز کو بلایا، اپنے وقت کے معالج حکیموں کو بلایا، اطباء کو بلایا، لیکن کسی کو پتا نہ چلا اس کا مرض کیا ہے، اس کا مرض کیا ہے. کوئی ظاہری سمپٹمز نظر نہیں آ رہے، زخم نظر نہیں آ رہا، گویا زبان ہاتھ سے کہہ رہا ہے یہ زخم طیبہ ہے، یہ سب کو نہیں ملتا، کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی. ماں باپ پریشان، رشتہ دار پریشان، عزیز و اقارب پریشان. اسے کیا ہو گیا، اچانک کیسے بیمار ہو گیا. بیماری شدت پکڑ گئی، اس قدر بیمار ہوا، ایسا بیمار ہوا کہ وہ شام بھی آ گئی جو اس کی زندگی کی آخری شام تھی. اب آواز اس کی بہت کمزور ہو چکی تھی، بہت پست ہو چکی تھی. چاہتا تھا کسی طرح مدینے والے کا دیدار کر لوں. یہودی ہے، ابھی تک ایمان نہیں لایا، آقا کا دیدار کرنا چاہتا ہے. بڑی مشکل سے آواز بلند کرتا ہے میرے والد محترم، میری ایک تمنا ہے، میری ایک آرزو ہے، میری ایک خواہش ہے، آپ پوری کر دیں گے نا؟ والد نے کہا ہے میرے لختے جگر، ہے میری آنکھوں کے تارے، تو میرے دل کا سہارا ہے، تو اس دنیا سے آج جا رہا ہے. معالج اطباء ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہے تیرے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے، تیری خواہش کیسے پوری نہیں کروں گا. کہا میرے والد محترم، مرنے والے کی خواہش تو دشمن بھی پوری کرتے ہیں، آپ ناراض تو نہیں ہوں گے نا؟ کہا ناراض نہیں ہوتا، تو بتا کیا چاہتا ہے. کہا اپنا دل آمنہ کے لال کو دے چکا ہوں، میں محمد عربی کا عاشق ہو چکا ہوں، ان کے عشق میں گائل ہو چکا ہوں. میری ایک خواہش، میری ایک تمنا، میری ایک آرزو، ایک مرتبہ چہرہ والضحیٰ کو دیکھنا چاہتا ہوں، ایک مرتبہ آقا کی حسین زلفوں کو دیکھنا چاہتا ہوں. والد ناراض ہو گیا، والد نے غصہ کیا، ارے ظالم تو کیا کہہ رہا ہے، دنیا سے جا رہا ہے، اپنا دین بھول چکا ہے، کیا کہہ رہا ہے. کہا ہے والد محترم، آپ نے وعدہ کیا تھا نا، آپ نے کہا تھا میری آخری خواہش پوری کریں گے. والد نے کہا میں نے وعدہ کیا تھا، تو میرا اکلوتا بیٹا ہے، تیری خواہش پوری کروں گا. آقا کی بارگاہ میں پیغام پہنچایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیغام پہنچایا گیا. ایک یہودی ہے پر ہے آپ کا دیوانہ، آپ کا عاشق ہے. میرے آقا رحمت للعالمین ہیں، وہ ساری کائنات کے لیے رحمت ہے، فقط مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں، وہ ہر مذہب سے تعلق رکھنے والوں کے لیے رحمت ہے، فقط انسانوں کے لیے رحمت نہیں، وہ تو نباتات کے لیے رحمت ہے، وہ تو جمادات کے لیے رحمت ہے، وہ تو شجرات کے لیے رحمت ہے، وہ تو جنات و ملائکہ اور ساری کائنات کے لیے رحمت ہے. میرے آقا کا انداز دل برانہ دیکھیے. میرے آقا نے صحابہ سے فرمایا صحابہ اٹھو، ایک یہودی ہے پر مجھ سے پیار کرتا ہے، دنیا سے جا رہا ہے، آؤ اس کے پاس چلتے ہیں. میرے آقا یہودی بچے کے گھر میں چلے جاتے ہیں. وہ یہودی بچہ آقا کا انتظار کرتے کرتے اب اس کی آنکھیں بند ہو چکی تھی. والد اس کے قریب کھڑا تھا. والد نے کہا ہے میرے لختے جگر، ہے میرے بیٹے، آنکھیں کھول، آنکھیں کھول، آنکھیں کھول، دیکھ تیرا پیار آ گیا ہے، دیکھ تیرا محبوب آ گیا ہے. ارے جس کے دیدار میں تو راتوں کو روتا رہتا تھا، آج دیکھ تیرا محبوب آ گیا ہے. اس کی جاتی ہوئی روح گویا اپنے محبوب کا نام سن کے لوٹ آئی. آنکھیں کھولتا ہے، آقا کا چہرہ دیکھتا ہے، آقا سے عرض کرتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ کا حسین چہرہ دیکھنے کا خواہش مند تھا، آج دیدار ہو گیا. ایک تمنا، ایک آرزو، یا رسول اللہ میرے پاس کوئی نمازیں نہیں ہے، میرے پاس کوئی روزے نہیں ہے، کوئی عبادت نہیں کی، متقی نہیں ہوں، قرآن کا قاری نہیں ہوں، کچھ بھی نہیں ہے، فقط آپ کا پیار ہے. یا رسول اللہ کیا میری نجات کا امکان بھی ہے، کیا میری نجات بھی ہو سکتی ہے. یا رسول اللہ کیا مجھے بھی مغفرت کا پروانہ مل سکتا ہے. آقا نے ارشاد فرمایا ہاں کلمہ توحید پڑھ، میں تیری نجات کی ضمانت دیتا ہوں. وہ آقا کے قدموں میں گر جاتا ہے، آقا کے قدموں میں گر کے کہتا ہے منزل قبر سے لے کر دخول جنت تک آپ کی ضمانت پر کلمہ پڑھتا ہوں. کلمہ توحید پڑھتا ہے، جان اللہ کے سپرد کر دیتا ہے. والد نے کہا
अब इसकी मैयत मुसलमानों की अमानत है, अहले इस्लाम की अमानत है। अब इसकी तजहीज और तकफीन की जिम्मेदारी आपकी है। जब जनाजा तैयार किया जाता है उस आशिक का, जब जनाजा तैयार किया जाता है उस दीवाने का, उस आशिक का जनाजा मदीनतुल मुनव्वरा की गलियों में घुमाया जाता है। हर तरफ उसी आशिक का चर्चा है, हर तरफ उसी आशिक के तज़किरे हैं। मदीनतुल मुनव्वरा के मुज़ाफ़ात से लोग जमा होते हैं उस आशिक का दीदार करने के लिए। अरे सुना है कोई यहूदी था, उसने मुस्तफा ने उसे सहाबी बना दिया है। उसने आका का दीदार किया। गौर कीजिएगा, नमाज नहीं पढ़ी, इबादत नहीं की, रोजा नहीं रखा, जिहाद नहीं किया। मेरे गौस के मुजाहदात को याद कर लीजिए, मेरे बाबा की मेहनतों को याद कर लीजिए, ख्वाजा गरीब नवाज की जद्दोजहद को याद कर लीजिए, ख्वाजा बाकी बिल्ला की मेहनतों को याद कर लीजिए, इमाम आजम अबू हनीफा की फकाहत को याद कीजिए, इमाम अहमद बिन हंबल की जद्दोजहद को याद कीजिए, इमाम शाफई की फकाहत को याद कीजिए, इमामों की फकाहत, हिम्मत, जद्दोजहद, मुजाहदों, रियासतों को याद कीजिए। वो सब इस यहूदी का मुकाबला नहीं कर सकते जो पहले यहूदी था अब सहाबी हो गया है। ईमान की हालत में आका का दीदार किया। ये गौसे आजम से भी बड़ा है, ये ख्वाजा गरीब नवाज से भी बड़ा है। सब देखने के लिए आए हैं, दीदार करें उस सहाबी का जिसने फकत एक मर्तबा आका को देखा और ऐसे बुलंद बाला और फौ आला मकाम पर फाइज हो गया। अचानक उसके चेहरे पर से कफन उठाया जाता है। सहाबा ये मंजर देखकर हैरान हो जाते हैं कि उसके चेहरे से नूर की किरण निकलती है, आसमान की तरफ फैल जाती है। सारे हैरान हैं। वो सहाबी जो पहले यहूदी था आका का दीदार किया, ईमान लाया, उसकी मैयत मुस्कुरा रही है, उसके चेहरे पर लबों पर तबस्सुम नजर आ। सब हैरान हैं। एक अजीब व गरीब मंजर सहाबा ने देखा। सहाबा देख रहे हैं कि आका पांव के पंजों के बल चल रहे हैं, पंजों के बल चल रहे हैं, आका यूं चल रहे हैं। सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी क्या हिकमत है? आका ने इरशाद फरमाया आलमे बाला के फरिश्ते मेरे इस आशिक को देखने के लिए इस तादाद में आए हैं, इस कसरत से आए हैं, जमीन पर पांव रखने की जगह नहीं है, पंजों के बल चल रहा हूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस आशिक को जन्नतुल बकी में ले जाते हैं, खुद अपने हाथों से उसे दफनाते हैं। सहाबा मंजर देखते हैं, हैरान है। आका बहुत देर लगा देते हैं। आका जब उसकी कब्र से बाहर आते हैं तो आका के माथे पर पसीना है। सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका क्या हुआ, इतना वक्त क्यों लगा? आका ने फरमाया जब ये इस दुनिया से गया था मुझसे वादा लिया था, मैंने वादा किया था, मैंने कहा था कब्र की मंजिल से लेकर दुखूले जन्नत तक मैं तेरी मग़फ़िरत की जमानत देता हूँ। कहा ये बात सुनकर जन्नत की हूरें इतनी खुश हुई है, इतनी तादाद से आई है। जब इसे कब्र में रखा गया तो बेतहाशा इसकी तरफ भागी हुई गई है और इसके चेहरे की बलाएं ले रही हैं। आका ने इरशाद फरमाया इसलिए देर हो गई और मेरा पसीना इसके चेहरे पर गिरा है, मेरा पसीना इसके चेहरे पर गिरा है। अब क़यामत तक इसका चेहरा महकता रहेगा। अरे सलाम पेश करते हैं उस दीवाने की बारगाह में जिसने आका को देखा और उसे ये मकाम मिला। वो आज भी वो कब्र में कह रहा होगा ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाट से मंगतों के गुजारे नहीं होते, इस ठाट से मंगतों के गुजारे नहीं होते।